السلام علیکم میرے پیارے دوستوں۔ 10 محرم کے دن جب اہل بیت کو شہید کر دیا گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کو بے پردہ کر کے ان پر ظلم کیا گیا، ان میں امام حسین علیہ السلام کی بہن بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی بہت سی تکلیفیں اور ظلم سہن کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس پاک ہستی کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی دکھائیں گے کہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یزید کے دربار میں ایسا کیا خطاب کیا جسے سن کر آسمان پھٹ گیا، زمین لرز گئی۔ ایسا خطاب کسی نے نہیں کیا ہوگا جسے سن کر یزید بھی ڈر گیا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسا نام ہے جسے ہر انسان جانتا ہے۔ وہ اہل رسول کی بہادر بیٹی تھیں جن سے ہر مسلمان محبت اور عقیدت رکھتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا 5 ہجری میں پیدا ہوئیں۔ وہ شیر خدا علی رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بیٹی تھیں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح بہادر تھیں۔ یہ وہ عظیم ہستی تھیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اہل رسول کو قربان ہوتے دیکھا۔ ان کے سامنے ان کے بھائی، شوہر، بھتیجے سب کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے جسم مبارک کی بے حرمتی کی گئی۔ یزیدی فوج نے عورتوں کے خیموں کو آگ لگا دی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں روکا اور کہا، ہمارے خیمے میں داخل نہ ہو۔ وہ عورتوں اور بچوں کو لے کر ایک طرف ہو گئیں، لیکن یزیدیوں نے سارے خیمے جلا دیے۔ مگر ظلم یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر کیے گئے مظالم اور ان کا صبر تاریخ کا ایک ایسا پاپ ہے جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد عورتوں کو زنجیروں میں جکڑ کر کوفہ کی طرف لے جایا گیا۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا بہادر باپ کی بہادر بیٹی کوفہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ اہل رسول کے سر مبارک نیزوں پر رکھ کر لے جائے گئے۔ ان کا کوئی مددگار نہیں تھا، صرف اللہ تعالی ہی ان کا سہارا تھا۔ وہ بے سہارا، بے پردہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھیں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا روتی تھی اور اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کرتی تھی۔ کیسے ان کے پانی مانگنے پر چاچا عباس پانی لانے گئے اور شہید ہو گئے، مگر اس سب کے باوجود بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں اور بچوں کو حوصلہ دیتی رہیں، کیونکہ وہ ایک بہادر باپ کی بیٹی تھی۔ زنجیروں میں جکڑی ہوئی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری خواتین کو کوفہ کی طرف لے جا رہا تھا اور راستے میں انہیں بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب قافلہ کوفہ پہنچا تو وہاں لوگوں کا ایک ہجوم جمع تھا۔ بازار سجا ہوا تھا اور ابن زیاد کھڑا ہنس رہا تھا۔ کوفہ کے بازاروں میں اتنا ہجوم تھا کہ قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ لوگوں کے کہے گونج رہے تھے جیسے کوئی تماشا ہو۔ جب بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سارے منظر دیکھے تو ان کو صبر کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، خاموش ہو جاؤ۔ بازار میں ایسا سکوت چھا گیا جیسے سانس لینا بھی رک گیا، کیونکہ اللہ کے شیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی بول رہی تھی۔ پھر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اہل رسول کی بیٹی ہوں۔ تم لوگوں نے ہم پر بہت ظلم کیے ہیں۔ تم دولت کے لالچ میں اندھے ہو چکے ہو۔ اے ابن زیاد، تو نے میرے چاچا جاد بھائی کو بلایا، ہمیں خود خط لکھ کر بلوایا، پھر ہمیں شہید کر دیا۔ کیا یہی تیرا انصاف ہے؟ کیا یہی تیری وفاداری ہے؟ تو نے اہل رسول کے ساتھ ظلم کیا ہے اور تجھے اور یزید کو اللہ کے حضور پر بات کا حساب دینا پڑے گا۔ اے ابن زیاد، تو نے اپنے لیے جہنم خرید لی ہے۔ جب ابن زیاد کو یہ محسوس ہوا کہ کوفہ کے دلوں میں اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جاگنے لگی ہے اور لوگ ان قیدیوں سے اصلی مقام کو پہچاننے لگے ہیں، تو اس نے بغاوت کے ڈر سے فوراً ایک فیصلہ کیا۔ اس نے حکم دیا کہ اہل بیت کے قافلوں کو فوراً شام روانہ کر دیا جائے تاکہ وہ ان مقدس ہستیوں کو کوفہ سے دور رکھ سکیں اور اپنی حکومت کو بچا سکیں۔ زنجیروں میں جکڑا ہوا یہ قافلہ کو غم، بھوک، پیاس اور درد شدت سے نڈال دیا تھا۔ کربلا سے کوفہ اور پھر شام کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ یہ وہ قافلہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، نواسیاں
اور ان کا نواسا امام زین العابدین علیہ السلام شامل تھے۔ وہ صبر اور دکھ کا بوجھ اٹھائے ہوئے یزید کے دارالحکومت کی طرف لے جا رہے گئے تھے۔ جب یہ قافلہ شام پہنچا تو ایک تماشے کا ماحول بنا ہوا تھا۔ لوگ بازاروں میں ہنس رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے اور بے خبری میں اس عظیم غم کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب قافلہ یزید کے دربار کے دروازے پر پہنچا تو انہیں گھنٹوں انتظار کروایا گیا۔ دربار کو سجایا جا رہا تھا کیونکہ یزید اس دن کو اپنی فتح کا دن مان رہا تھا۔ وہاں ایک جشن کا ماحول تھا۔ آخرکار جب زنجیروں میں جکڑی ہوئی بیویاں دربار میں لائی گئیں تو یزید نے اپنے درباریوں کے سامنے شادمانے بجوائے۔ وہ ہنس رہا تھا، خوشیاں منا رہا تھا اور جیسے کوئی جنگ جیت کر آیا ہو، لیکن اسے یہ خبر نہ تھی کہ جسے وہ اپنی فتح سمجھ رہا ہے اصل میں وہی اس کی ہار کی شروعات تھی۔ اسی دوران یزید کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لایا گیا۔ ایک تخت میں رکھ کر وہ سر دربار کے بیچوں بیچ پیش کیا گیا۔ یزید اپنی مغرور طبیعت کے ساتھ آگے بڑھا اور ایک لمبی سی چھڑی اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کے لبوں کو چھونے لگا۔ وہ لب جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت سے چوما کرتے تھے، آج یزید کی چھڑی ان پر بے حرمتی سے پڑ رہی تھی۔ پھر یزید نے دربار کے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھ لو، لوگ حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ دربار میں ایک بزرگ موجود تھے جن کا نام تھا حضرت بوجہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ یہ منظر برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے فوراً آواز بلند کی، اے یزید، جن لبوں پر تو نے چھڑی مار رہا ہے، میں نے انہی لبوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اپنی چھڑی ہٹا لے۔ یہ سن کر یزید کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ آگ ببولا ہو گیا اور فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حضرت بوجہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی حکومت کے سامنے کوئی حق بولنے والا باقی رہے۔ امام حسین علیہ السلام وہ نام جسے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، وہ چہرہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ تھا، وہ وجود جس سے جنت مہکتی تھی، آج اسی کے سر مبارک پر کے ساتھ یزید بے حرمتی سے پیش آ رہا تھا اور دربار میں کہے لگ رہے تھے، اور اس تمام منظر کو دیکھ کر بہادر عورتیں دیکھ رہی تھیں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہوں نے اپنے بھائی کی شہادت دیکھی، ان کے بچوں کی لاشیں اٹھائیں اور آج اپنے بھائی کے سر مبارک کی یہ بے حرمتی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں، مگر ان کی ہمت میں کوئی لرزش نہ آئی۔ ان کے چہرے پر غم تھا مگر آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ سر جھکایا نہیں بلکہ اور بلند ہو گیا۔ یزید شراب پیتا رہا اور شادمانے بجواتا رہا۔ وہ اپنی فتح پر خوش ہو رہا تھا۔ اس نے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھ لو، یہ ہے ہماری فتح کا اعلان۔ مگر اسے کیا خبر تھی کہ اس کے سامنے کھڑی عورت کوئی عام عورت نہیں ہے، ایک بہادر باپ کی بیٹی، ایک عظیم بھائی کی بہن، اہل رسول کی وارث حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ زنجیروں میں جکڑی ہوئی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دربار میں کھڑے ہو کر اپنا تاریخی خطاب شروع کیا۔ ان کے لبوں سے نکلے الفاظ نے دربار میں ایک خاموش لرزش طاری کر دی ہے۔ جسے ہی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بولا چاہا، اسی وقت اذان کی آواز بلند ہوئی اور جیسے ہی اذان میں اللہ اکبر کا اعلان ہوا، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً کہا، اے یزید، دیکھ لے، یہی ہے ہماری فتح کا اعلان۔ پھر انہوں نے اپنا خطاب شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ رحمت ہو نبی پر، ان کی آل پر، ان کی بیویوں پر اور ان کے نواسوں پر۔ پھر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، تباہی اور اس شخص کے لیے جس نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور اللہ و رسول علیہ السلام کے احکام کو انکار کیا۔ وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ دربار میں مکمل خاموشی چھا چکی تھی۔ سب کی نظریں زنجیروں میں جکڑی اس
باوقار خاتون پر جمی تھیں، جس کے چہرے پر غم کا سایہ تھا، مگر آواز میں للکار تھی، لہجے میں وقار تھا اور آنکھوں میں حق کی روشنی۔ وہ تھیں حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پھر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یزید کو مخاطب کر کے بلند آواز میں کہا، اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے شکست دے دی؟ کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو نے آل رسول کو شہید کر کے ہمیں پیاسا رکھ کر طبیعت نہ دینے کی سزا دے کر ہمیں مٹا دیا؟ کیا تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ علی اصغر علیہ السلام، علی اکبر علیہ السلام، میرے پیارے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنت کے سردار میرے بھائی امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے تو کامیاب ہو گیا؟ کیا صرف بیعت کے انکار پر تو نے ظلم کی وہ حد پار کر دی کہ خیمے جلا دیے، ہمیں بے پردہ کیا اور زنجیروں میں جکڑ کر ہمیں گلیوں اور بازاروں میں گھمایا؟ آج تو اپنی جھوٹی فتح کی خوشی میں شراب کے نشے میں چور ہے۔ موسی بجوا رہا تھا، سعد مانے سنا رہا ہے، لیکن سن، یہ تیری عرصی اقتدار دنیا کی چند گھڑیوں کا کھیل ہے۔ تو اپنی بندیوں اور عورتوں کو پردے میں رکھ کر عزت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن نبی کی بیٹیوں کو، جن پر اللہ اور رسول علیہ السلام نے پردے کا حکم دیا، تو نے اسے ہر بازار میں بے حرمتی کے ساتھ پھرایا۔ کیا یہی تیرا انصاف ہے؟ کیا یہی تیری فتح ہے؟ کیا تو اللہ کے حضور سرخرو ہو جائے گا؟ میرے بھائی، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے اہل بیت کربلا کی تپتی ریت پر بے کفن پڑے ہیں، اور تو یہاں دربار میں خوشیاں منا رہا ہے۔ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تو نے اس رب کا فرمان نہیں سنا جو فرماتا ہے، ہم ظالموں کو مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ گناہ کریں، اور پھر ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے؟ اے یزید، تو اپنے اس اختیار پر مت اترانا، اللہ کا انصاف زندہ ہے، یہ دولت، یہ تخت، یہ محل سب فنا ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھ، جس خون کو تو نے بہایا ہے وہ رنگ لائے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام کے جسم کو ختم کر سکتا ہے، لیکن ان کے پیغام کو نہیں۔ تو ان کی گردن کاٹ سکا، مگر ان کا نام وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو سمجھتا ہے تو جیت گیا، نہیں، تو ہار چکا ہے۔ یزید، آج تو ہمیں زنجیروں میں دیکھ رہا ہے، لیکن کل ہم اللہ کے دربار میں سرخرو ہوں گے اور تو رسوا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حسین علیہ السلام کو تو نے شہید کیا، مگر ان کے ذکر کو تو نہ مٹا سکا۔ ان کی قربانی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی، اور تیرا ظلم تاریخ کے اندھیرے میں دفن ہو جائے گا۔ یاد رکھ، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پاک کیا ہے، اور تو وہ ہے جس نے اللہ کے دشمنوں کی صف میں جگہ پائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا نام قیامت تک باقی رہے گا، اور تیری یہ 2 لمحوں کی حکومت تیرے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ حسین علیہ السلام مر کر بھی زندہ ہیں، اور تو جیت کر بھی ہار چکا ہے۔ جب حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خطاب ختم ہوا تو دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ہر شخص کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ قیدی صرف شکست کھائے ہوئے لوگ ہیں، اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیٹیوں کی عظمت دیکھ کر حیران تھے۔ ہر چہرہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ یہ وہی عورتیں ہیں جو رسیوں میں بندھی ہوئی بے سروسا میں پیاس، بھوک، صدمے اور ظلم سہتے ہوئے بے خوفی۔ ان کا جلال اور ان کے الفاظوں کی سچائی نے ہر زبان کو خاموش کر دیا۔ ان کے حوصلے نے یزید کے دربار میں ہلچل مچا دی۔ یزید کی اصلیت اب سب پر ظاہر ہو چکی تھی۔ جو کل تک اپنے آپ کو غالب سمجھتا تھا، آج وہ اپنی حکومت لرزتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف چھپایا نہیں چھپ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اب یہ تخت اور تاج باقی نہ رہے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ صرف قائدی نہیں بلکہ ایک ایسا پیغام ہے جو لوگوں کے دلوں کو بدل دیں گے، اور بغاوت کی ایک لہر اس کی حکومت کو بہا لے جائے گی۔ اسی ڈر کے چلتے یزید نے حضرت زینب علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کو قید کروا دیا تاکہ وہ اپنی حکومت کو بچا سکے، لیکن وہ یہ نہ جان سکا کہ سچائی کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ جرأت مندانہ خطاب آج بھی تاریخ کے سنہرے اور روشن حروف میں لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو رہتی دنیا تک یزیدیت پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ اس سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ یزید تھا اور حسین علیہ السلام
قیامت تک رہیں گے۔ سلام یا حسین علیہ السلام۔ چلیے دوستو، آج کی نیوز کا سفر یہیں پہ سماپت ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ایسی اچھی ویڈیو ملتی رہیں۔ سو ملتے ہیں اگلے دن۔